وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ حشر کے دن نانا کے آگے شکایت بھی نہیں کروں گا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے سے چلے سے کوفے میں، کوفے سے کربلا میں آئے، اور فرمایا دیکھو یہ رات کا وقت ہے، یزیدی ابھی نہیں، اندھیرے میں اس لیے بلایا، رات کو چلے جاؤ، دن چڑھے گا، یزیدی فوج سامنے ہوگی تو تمہیں جانے کی ہمت بھی نہیں پڑے گی، تمہیں شرم آئے گی، اور یہ سوچو گے کہ یزیدی کیا کہیں گے، انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا۔ فرمایا رات کا وقت ہے، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، میں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اکیلا لڑوں گا، حسین اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ ہے جرت مصطفیٰ کا نام حسین، کہی ذرا سبحان اللہ۔ اور جس وقت آپ کی تقریر ختم ہوئی وہ بھی تو اصحاب حسین تھے، ہائے ہائے کیسے امام علی مقام کا دامن چھوڑتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عظیم خطبہ سن کے وہ خاموش ہوئے تو پھر وہ بولے اے حسین یہ تمہاری وفا تھی، اب سنو ہماری وفا کیا ہے، ہماری وفا کیا ہے۔ وقام الیہ مسلم بن اوساجۃ الاسدی، حضرت مسلم بن اوساجہ اسدی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا واللہ لا افارقک، خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، لڑتے رہیں گے یہاں تک اپنے نیزے حسین تیرے دشمنوں کو سینے میں ڈال دیں، اور اتنا لڑیں گے کہ اپنی تلواروں کو توڑ دیں گے۔ ہائے ہائے، وہ کھڑے ہو کے اور وہ اس طرح کے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر میرے پاس تلوار نہ رہی، اگر میرے پاس نیزہ نہ رہا تو کوئی بات نہیں، اے نواسہ مصطفیٰ میں پتھروں کو لوں گا، میں ڈھیلوں کو لوں گا، دشمنوں کو مارتا رہوں گا، یہاں تک کہ مارتے مارتے جس وقت میری روح نکلے گی بدن سے پھر میں سمجھوں گا کہ اب حسین بن علی کی بارگاہ میں میری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ یہ تاریخ الفاظ گواہ ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہائے ہائے ہائے، کیا خدا کی قسم وفا کا انداز ہے، کیا بات، کیا شعار ہے۔ اور پھر سب نے بیک زبانوں کو بولا واللہ لا نفعل، اللہ کی قسم ہم ہرگز آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَٰكِنَّا نُفْدِيكَ بِأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِنَا، ہم آپ پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے، اپنے مال بھی قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اے نواس مصطفیٰ وَنُقَاتِلُ مَعَكَ، ہم لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ یہ وفاداروں کے وفا تھی۔ کربلا کے میدان میں جو لکھا گیا، اللہ کی قسم کیا مقام ہے۔ پھر یہی ہوا، وہ مسلم بن اوساجہ اسدی کے جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، گویا وہ کہتے تھے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، ہم ہٹیں گے نہیں، دیں گے، ہمارے لہو سے چراغ جلتا ہے تو کربلا میں چلے، لیکن حسین تیرا سر ہم کبھی جھکنے نہیں دیں گے، کٹیں گے مریں گے لیکن تیرا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ رب کعبہ کی قسم جب صبح کو شہادت گاہ سجی، سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش فرمایا وہی مسلم بن اوساجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو تیر لگا اور میرے امام نے جب ان کو پکڑا تو جتنے لوگ تھے رفقا تھے سارے موجود ہو گئے، اور کہا اے مسلم بن اوساجہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم لوٹ کے واپس جائیں گے، لگتا یہ کہ ہم بھی یہاں قدمین حسین کے اندر شہید ہی ہوں گے، لیکن کوئی وصیت کر دیں، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر تاکہ ہم تیری بات تیرے گھر والوں تک پہنچا دے۔ تو آپ نے کہا اوصیکم، ہاں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی جان امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دو بس۔ فرمایا امام علی مقام کا دامن نہیں چھوڑنا، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، وصیت کرتا ہوں اپنی جان امام علی مقام کے قدموں پہ قربان کر دینا۔ یہ وصیت کی جا رہی ہے، اللہ کی قسم، اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام کہ جب آپ نے یہ شعر پڑھے نا 10 محرم الحرام کا دن شروع ہو گیا، اب خاص ہی باتیں ہوں گی، خاص الفاظ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں۔ جب 10 محرم کا دن آیا امام علی مقام نے کچھ شعر پڑھے، وہ عربی کے اندر ہے، چلو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ کہتے اے زمانہ تیری دوستی پر افسوس ہے، یعنی ہمیں کس حال میں لا کے چھوڑ دیا، چلے کہاں تھے، وفادار بھی غدار نکلے، خط بھیج کے ہمیں بلایا اور بلا کے خود پیچھے ہٹ گئے۔ فرماتے ہیں زمانہ تیری دوستی پہ افسوس ہے، کتنے ہیں تیرے صبح و شام۔ پھر کہتے ہیں دوست اور طالب
جو شہید ہو گئے اس حال میں کہ میرے لیے اور ان سب کے لیے، فرمایا والی والاہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ، فرمایا میرے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بھائی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کل جو کچھ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے وصیت لے رہی امام حسین 10 محرم الحرام، جب لاشیں آ رہے تھے، آپ کے رفقا بڑھ بڑھ کر اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے، اے میری بہن اب مجھے حلف دو، یا اخیاتا انی اقسم علیکی، اے میری بہن اب میں تجھ سے قسم لیتا ہوں۔ کیا قسم ہے؟ لا تشکی علیہ جیبن، جب میں شہید ہو جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، یہ پیٹنا شروع نہ کر دینا۔ پھر فرماتے ہیں ولا تخمشی علیہ وجہن، اپنے چہرے پہ تماچا مارنا شروع نہ کر دینا۔ ولا تدعی علیہ بالویل، ہائے 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 حسین، ہائے حسین، اس طرح کی باتیں کرنا شروع نہ کر دینا۔ کیوں؟ میری ہمشیرہ دیکھو ہم نے دودھ کس ماں کا پیا ہے۔ ہائے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ہماری رگوں میں خون کس کا ہے؟ وہ اور لوگ ہیں جو مصیبت پر ناکام ہوتے ہیں اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ساری شہادتیں پیش کرتے ہوئے اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں اٹھا کے خیمے کے اندر لا رہے تھے، اتنے میں اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ اب فرشتہ آیا اور عرش پہ، اللہ اکبر، شہزادوں کی روحیں جب قبض کی جا رہی تھی، فرشتے جب عرش پہ پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا قبضت والد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچوں کی روح کو قبض کیا؟ قبض کیا۔ او ہو، پھر ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ اور پھر فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین، ہم نے دیکھا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار شہادتیں گلشن کے آباد وہاں ہیں، ایک بار بھی حسین بن علی نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ لاش اٹھاتے تھے، مسکراتے تھے۔ اے اللہ، وہ تو شکر ادا کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین ہے۔ یہ امام حسین دے، تو وہ سبق آج بھی موجود ہے، وہ کربلائیں بھی ہیں اور کربلاؤں کے لیے حضرت امام حسین کا دیا ہوا جذبہ بھی موجود ہے۔ خدا کی قسم اس وقت سب سے بڑا کربلا ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ آج اندرونی بیرونی سازشیں ہیں جو ملک پاکستان کو مٹانے کے در پہ ہیں، اور امت مسلمہ عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اس کے نبی کی محبت کو نکالنے کے چکر میں ہیں، آزماتی رہتی ہیں۔ کبھی تو معاذ اللہ حضور کے معاذ اللہ خاکے بنا کے صورت میں، کبھی کوئی عیسائی اٹھتا ہے تو وہ گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کوئی یہودی گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کوئی کافر گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کوئی قادیانی گستاخی کر دیتا ہے۔ آج سب سے بڑا کربلا کا میدان وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ یاد رکھنا، خدا کی قسم، جو کربلا میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار پیش کیا تھا، وہ آج وہی نعرہ فضل حق خیر آبادی نے لگایا انگریز کے مقابلے میں، وہی نعرہ مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے سامنے لگایا تھا، ارے وہی نعرہ امام احمد رضا نے استعمار کے مقابلے میں لگایا، اور وہی نعرہ شاہ احمد نورانی نے سوشلزم کے سامنے لگایا۔ خدا کی قسم یہ یاد رکھیے، اس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی ہے۔ آج بھی کربلا سے خوشبو آتی ہے اور کربلا سے خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ کرے آپ کبھی کربلا میں جائیں، پہنچیں، وہاں سے آپ کو حسین بن علی کے خون کی آج بھی خوشبو آئے گی۔ جس گلشن نے وہاں پر اپنی جانیں فدا کی ہیں نا، جانوں کے نذرانے دیے ہیں، آج بھی وہاں سے اس گلشن کی خوشبو آتی ہے۔ جانے والے جاتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا۔ اب آخر کے اندر اس اشعار کے ساتھ میں اپنا بیان اختتام کی طرف لاؤں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ۔ ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار بھگائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، جب ایمان کا پھر کیا خطرہ ہے جسم و جان کا۔
یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، پھر کیا ختم، اور پھر کہتے ہیں کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سوار کے پونجی جنڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے، گستاخ نبی کا چلتا پھرے اور عاشق دل میں جلتا رہے، ہم ان کو آگ لگا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اور پھر کیا خوب کہا، کہتے ہیں محبوب کی عظمت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک بار نہیں ان پر لاکھ بار بھی صدقے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نامور سرتن سے جدا، 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 سرتن سے جدا۔ یہ مختصر سا واقعہ، حالانکہ میں نے وہاں کے واقعے نہیں ذکر کیے، انشاءاللہ وہ بھی صحیح تاریخ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہادت امام حسین بیان کریں گے۔ آپ کے جو رفقا، آپ کے شہزادے، آپ کے حضور علیہ السلام کے شبی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے، 17 سال ان کی عمر تھی تقریباً، اور انہوں نے یزیدیوں کا کیا حال کیا تھا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ماہ کا بچہ، جن کی حلق پہ ظالموں نے تیر مار دیا، علی اصغر، اور پھر خیموں کو جلا دیا گیا معاذ اللہ۔ یہ مصیبتیں ایک ہی کمرہ امتحان میں جمع ہو گئی، امام حسین اس کے اندر بھی کامیاب ہو کر نکل گئے۔ اور میں والا ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، مال سے بھی، بھوک سے بھی، پھلوں کی کمی سے بھی، لیکن پتہ تھا کہ یہ صابر ہیں، اے محبوب ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، اور ایسے تو نہیں جنت کی سرداری ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے کائنات والوں کو بتاتا ہے کہ اس بندے کا ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ تو امام حسین کا مقام دیکھو نا کیا ہے، کہ جنتی سرداری ان کو ملی، نبی پاک علیہ السلام کی شجاعت ان کو ملی، سرکار کی سخاوت ان کو ملی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کی سرداری ملی، سرکار کا رو ملا، اس لیے تو جبھی دونوں شہزادے ہیں جنت کے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مسند جو چھوڑی ہے مدینہ شریف سے، کہ ممبر پر بیٹھے ہیں صحابہ ہاتھ چومتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی مسند امام حسین کی تھی، لیکن نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں ظالم ظلم پہ اتر چکا ہو اور اسلام کی حدود کو پامال کیا جا سکے، اور اسلام کے تقدس کو جہاں پامال ہوتا وہ ہم دیکھیں کہ اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں در پہ ہیں، ہم دیکھیں کہ جہاں دشمنان اسلام جگہ جگہ گلی گلی پھیلے ہوئے ہیں، مساجد بنا کر بیان کر کے تبلیغیں کر کے معاذ اللہ، اور پھر کچہریاں لگا کے تبلیغوں کے ذریعے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ کمرہ امتحان میں ساری مصیبتیں سمٹ کر حسین بن علی کے قدموں میں بوسہ لے رہی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی شکوہ شکایت نہیں کیا، لڑے ہیں، جام شہادت نوش فرمایا، نانا کے دین کو بلند کیا۔ آج ہم بھی نیت کریں گے انشاءاللہ، جہاں ہمیں ایسا لگے کہ ایمان کا خطرہ ہے، چاہے نماز کے ذریعے ہو، چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے کچہری کے ذریعے ہو، چاہے دعوت اسلام کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے جو دعوت اسلام کا نام لے کر ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی سازش کرے، کوششیں کرے، نام تو قرآن کا لے لیکن آیات کا ترجمہ غلط کر دے، نام تو قرآن کا لے لیکن شان نزول بدل کے بیان کرے، نام تو مصطفیٰ کی حدیث کا لے لیکن معنی بالکل بدل کر کے رکھ دے، ہمیں ایسے لوگوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنی نسل کو بھی بچانا ہے، اور امت مسلمہ کو بھی اس سے بھی دور کرنا ہے۔ یہ وہی صدائیں ہیں جو کربلا سے آج بھی حسین بن علی کے منہ سے نکل کر پوری کائنات والوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔